إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قابل احترام سامعین و سامعات، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس زمین و آسمان کو اور اس زمین و آسمان اور کائنات میں چلنے والے ہر ایک نظام کو پیدا فرمایا، اور ان تمام نظاموں کو چلانا، ان کو قائم رکھنا، ان کی تمام اور ہر طرح سے نگہداشت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ نے اپنی مخلوقات کو پیدا کیا اور اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، اپنی قدرت سے ان کو پیدا فرمایا، ان کی تقسیم بھی اپنی مرضی سے کی، تو اسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک تقسیم یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کو چاہا دوسری پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ القصص میں آیت نمبر 68 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ آپ کا رب وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ منتخب کر لیتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، لوگوں کے پاس ان کے معاملات کا اختیار نہیں ہے۔ یہاں جن معاملات کے اختیار کے متعلق بات ہو رہی ہے وہ معاملات ہیں جو تقدیر سے متعلق ہیں، وہ معاملات ہیں جو زندگی اور موت سے متعلق ہیں، وہ معاملات ہیں جو قد کاٹ، شکل صورت، ذات برادری، ان چیزوں سے متعلق ہیں، اور یہ وہ معاملات ہیں جو فضیلت کے متعلق ہیں۔ اللہ جسے چاہے جو فضیلت عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی فضیلت اور تفاوت کا ایک دوسرے سے یہ نظام رکھا، اور انسانوں میں سے انبیاء و رسل علیہ السلام کو سب سے بڑھ کر مقدس، مقرب اور سب سے بڑھ کر برگزیدہ اور بلند مرتبہ قرار دیا، اور پھر ان انبیاء میں سے بھی کچھ کو افضل قرار دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کے خطوں میں بھی تفاوت، اختیار، پسند اور فضیلت کا یہ معاملہ رکھا۔ لہٰذا بیت اللہ مکہ مکرمہ میں حرم میں بیت اللہ، یہ سب سے افضل جگہ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی طرح سے دنوں میں بھی کچھ دنوں کو فضیلت بخشی۔ عام دنوں میں جمعہ سب سے بڑھ کر فضیلت والا ہے۔ راتوں میں سب سے بڑھ کر فضیلت والی راتیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں ہیں، آخری 10 راتیں۔ اس جیسی راتیں پورے سال میں ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اور ہو۔ اسی طرح سے دنوں میں سب سے افضل اور سب سے بہترین دن وہ یہ دن ہے جن میں ہم گزر رہے ہیں۔ جس طرح سے اللہ کی یہ عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان عطا کر دیں، اللہ کا جس پر کرم ہو، اللہ کی جس پر رحمت اور عنایت ہو، اور اللہ جسے معاف کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، اور دوسری طرف انسانوں کے دل میں بھی یہ کچھ جستجو ہو، اللہ دینا چاہتے ہیں
اللہ معاف کرنا چاہتے ہیں، بس کوئی لینے والا ہو اور معافی طلب کرنے والا ہو۔ جب یہ دونوں چیزیں میچ کرتی ہیں تو پھر انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی خیرات کے وہ دروازے کھلتے ہیں کہ جن دروازوں میں اللہ کی طرف سے جو عنایتیں، کرم نوازیاں، نوازشیں ہیں، بندہ ان کا تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن بد نصیبی تب ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دینا چاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے لیے صرف تیار نہ ہوں بلکہ بلائیں لوگوں کو کہ آؤ اللہ کی رحمت کو حاصل کر لو، اور سبحان اللہ لوگ تیار نہ ہوں۔ اس سے بڑھ کر کوئی بد نصیبی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے رمضان ہماری زندگیوں میں ہمیں عطا کیا، اللہ کا ایک فضل یہ بھی ہے کہ ہم ان دنوں میں داخل ہو چکے ہیں جو اللہ کی نظر میں دنوں میں سب سے بڑھ کر افضل دن ہے، اور یہ دن ہے ذوالحج کے ابتدائی 10 دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اس کی فضیلت کے متعلق بہت ساری باتوں کو بیان کیا۔ ہم اس کی فضیلت کے متعلق تمام باتوں کو، آیات اور احادیث کو ڈسکس نہیں کریں گے، ایک حدیث کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، عمل صالح اللہ کی نظر میں جتنا مقام و مرتبہ ان 10 دنوں میں رکھتا ہے، ان 10 دنوں کے علاوہ سال کے باقی تمام دنوں میں عمل صالح کا، نیک عمل کا مقام و مرتبہ اللہ کی نظر میں اتنا نہیں ہوتا۔ یعنی ایک عمل آپ ان 10 دنوں کے علاوہ کرتے ہیں اور ایسی جگہ یا ایسے مقام پر کرتے ہیں کہ جہاں پر اجر و ثواب بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو جمع بھی کر لیا جائے، کوئی شخص ایک اچھا عمل کرے، نیک عمل، اس نیک عمل کی فضیلت بیان کی گئی ہو، اور وہ نیک عمل ایسی جگہ پر کرے جہاں جس کی فضیلت بیان کی گئی ہو جگہ کی، اور ایسی حالت میں کرے کہ جس حالت کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہو۔ جیسے کہ بندہ نیک عمل کرتا ہے، مکہ مکرمہ میں موجود ہے، حرم میں موجود ہے، بیت اللہ میں موجود ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ گڑ گڑانے والی، اللہ کی طرف رجوع والی، عاجزی والی، انکساری والی، دل پوری طرح سے مائل اللہ کی طرف، اللہ کو پکارنے میں، اس کے ذہن میں، اس کے خیالات میں، اس کے دل اور نفس میں کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیں گی۔ عام دنوں میں یہ سارا کچھ اجر و ثواب اور عمل صالح میں یہ ساری بلندیاں ایک طرف، اور ان 10 دنوں میں وہ عمل سادہ اور سمپل انداز میں کرنا، وہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے، کہیں زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ یہ ایسی خوش کرنے والی حدیث ہے، اہل علم کا اس حدیث کے متعلق اس بات پر اختلاف رائے ہوا کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں جو بھی عمل صالح کیا جاتا ہے وہ دوسرے دنوں کے عمل صالح سے افضل ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اگر کوئی شخص عام دنوں میں نفلی روزہ رکھتا ہے تو ان دنوں میں رکھے جانے والے نفلی روزے سے وہ افضل نہیں ہو سکتا، بلکہ ان دنوں کا نفلی روزہ وہ افضل ہے۔ ایک رائے اہل علم کی یہ ہے۔ ایک رائے اہل علم کی یہ بھی ہے کہ ان 10 دنوں میں ایک بندہ عام دنوں میں نفلی روزہ رکھتا ہے، اور ان 10 دنوں میں ایک بندہ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، تو نفلی روزے سے ان دنوں میں یہ اللہ اکبر کہنا افضل ہے۔ یہ دو آراء ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا فضیلت والا عشرہ ہے، اتنا عظمت والے یہ 10 دن ہیں، جس میں سے ایک تو گزر چکا ہے، غالباً آج ذوالحج کی 2 تاریخ ہے، باقی بہت کم دن ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہمارے سیکھنے، ہماری توجہ کی جو چیزیں ہیں جس کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، سب سے پہلی بات یہ، ہم میں سے کون کون ایسے لوگ ہیں کہ جن کو یہ معلوم ہے کہ یہ 10 دن بھی کسی فضیلت اور اہمیت کے حامل ہیں؟ واللہ اگر ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا یا نہیں ہے تو یہ ہمارے لیے بڑی محرومی کی بات ہے، بڑی محرومی کی بات ہے۔
ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ان باتوں کو اور ان نوازشوں کو نظر انداز کر دیا. گویا ہمارا رویہ ایسا ہے کہ ہاں مانا کہ بڑی عظمت کی چیز ہے، لیکن مجھے کوئی رغبت نہیں تھی کہ میں اس کو تلاش کرتا، میں اس کو معلوم کرتا. میرے ذہن میں یہ آتا کہ مجھے یہ بھی سیکھنا چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص اپنی پروڈکٹ کی پروموشن کر رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ لوگوں یہ پروڈکٹ تمہارے لیے بڑی ضروری ہے، کہہ رہا ہو کہ اس پروڈکٹ کے یہ اور یہ فوائد ہیں، کہہ رہا ہو کہ اس پروڈکٹ کو حاصل کرنا انتہائی آسان ہے، اس پروڈکٹ کو حاصل کرنے کے لیے کوئی مشقت، کوئی مال و دولت، کوئی ایکسٹرا محنت نہیں کرنا پڑے گی آپ کو، اور یہ پروڈکٹ آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی ذات کے لیے، آپ کے اہل و عیال کے لیے انتہائی ضروری بھی ہے. آپ کی زندگی بھی سنورے گی، آپ کی شخصیت امپروو بھی ہوگی، اور آپ کو کوئی ایکسٹرا محنت، مشقت، پیسہ خرچ کرنا یہ بھی نہیں کرنا پڑے گا. ان ساری چیزوں کے بعد اور پھر اس کے حصول کا جو راستہ ہوگا وہ بھی حلال ہوگا. پھر بھی کوئی شخص اگر توجہ نہ دے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ بڑا بے نیاز شخص ہے، اس نے اتنی بڑی آفر کو نظر انداز کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے پاس اتنا کچھ ہے کہ اس کی توجہ اس طرح کی کسی آفر کی طرف گئی نہیں ہے، جاتی نہیں ہے، اس میں جستجو نہیں ہے. یہاں اس بات کو روک کر اب دیکھیے، اللہ یہ کہیں والفجر ولیال عشر، ان 10 دنوں کی قسمیں کھائی جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں ان 10 دنوں میں عمل صالح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو باقی سال کے تمام دنوں سے بڑھ کر محبوب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں ان 10 دنوں میں تکبیر، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اس کی کثرت کرو، بہترین ذکر ہے. لا الہ الا اللہ ان دنوں کا بہترین ذکر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دنوں کی فضیلت کی وجہ سے ان 9 دنوں کا مسلسل روزہ بھی رکھیں. انہی دنوں میں عرفہ کا ایک دن ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، یہ گزشتہ سال کے اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. یہ وہ دن کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر صحابہ و تابعین، تبع تابعین اور تمام ان کی راہ پر چلنے والے لوگ اپنی کمر کس لیں، خوب اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو جائیں، خوب اللہ کے سامنے اپنی عبادات، اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں. اور مجھے ان باتوں کا علم ہی نہ ہو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا میں زبان سے نہیں اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہوں، مانا کہ ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے، عمل کی بڑی فضیلت ہے، لیکن میرے پاس عمل صالح کے اتنے سٹاک ہیں، جنت میری پکی ہے، میں ان چیزوں کو نہ بھی دیکھوں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. نعوذ باللہ. میرے عزیز بھائیو، ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی فضیلت کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ ہم فضیلتیں سنتے رہتے ہیں، اس فضیلت کو بیان کرنے کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ ہمارا دل اور زیادہ مائل ہو جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. دل میں اللہ کی طرف لگن اور قرب کا احساس مزید بڑھ جائے، یہ اللہ کا مقصود ہے. اور جس نے نظر انداز کیا، جس نے ان چیزوں کو جاننے کی کوشش نہ کی، عمل کی کوشش نہ کی، واللہ اس بندے نے اپنے آپ پر ظلم کیا. ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیز بھائیو، جمعہ ہے، خطبہ ہے، نصیحت ہے، سنت ہے، دلوں کا میلان ہے، اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دیں. مجھے بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن جو شخص
گھر سے جلدی تیار ہو کر غسل کیا، اپنے اہل و عیال کو غسل کروایا، جلدی نکلا اپنے گھر سے، اور اگر گھر زیادہ دور نہیں ہے تو پیدل چل کر آیا، پھر مسجد میں داخل ہوا تو امام کے قریب ہو کر بیٹھا، پھر اس نے خطبہ غور سے سنا، اس نے کوئی لغو حرکت نہیں کی، اس نے کنکنیوں کو نہیں چھیڑا، بار بار اپنے کپڑے کو سیٹ نہیں کرتا رہا، ایسا اس نے کچھ نہیں کیا، توجہ سے سنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ایک ایک قدم کے بدلے 1 سال کے نفلی روزے اور ایک ایک قدم کے بدلے 1 سال کی تہجد کا اجر ملے گا۔ اب مجھے یہ بتائیں، ایک بندہ مسجد میں داخل ہوا، جمعے سے پہلے اس کے دل و دماغ میں کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی فضیلت مجھے بھی حاصل ہو سکتی ہے، سال بھر کے میرے دن روزوں میں کنورٹ ہو سکتے ہیں، سال بھر کی راتوں کے تہجد کا اجر مجھے مل سکتا ہے، درجات کی بلندی مجھے مل سکتی ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے، کتنی مشکل چیز ہے، اور ہم ان میں سے اگر کسی ایک چیز کو بھی چھوڑیں، اپنے گھر سے وقت پر نہ نکلیں جمعے کے لیے، مسجد میں آئیں تو قریب ہو کر نہ بیٹھیں، غور سے توجہ سے نہ سنیں، خطبے کے دوران بھی اپنے کپڑوں، اپنے موبائل اور کسی اور طرف توجہ ہو، ہم نے کیا جواب دیا اور کیا رویہ ہے ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث اور اس فضیلت کے مقابلے میں؟ یہی رویہ نا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، خیر ہے، یہاں نہیں تو وہاں نہیں، یہاں لیٹ بھی ہوگے تو کوئی مسئلہ نہیں، نماز تو ہو ہی جائے گی۔ اتنے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بیگانہ نہ کرو کہ وہ دن آنے والا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، کہ ذرے برابر بھی نیک اعمال کی اگر ضرورت پیش آ گئی، ڈھونڈتے پھرو گے پاؤ گے نہیں، پھر اس دن حسرتیں کرتے پھرو گے، کوئی مداوع نہیں ہوگا، پھر اس دن پشیمانیاں ہوں گی، لوٹنا نہیں ہوگا، پھر اس دن اعمال کی حسرت ہوگی، واپس بھیجے جانے کی التجا ہوگی، لیکن وقت گزر چکا ہوگا۔ یہ فضیلتیں ہیں، اور ان فضیلتوں کا ایک اور بڑا فائدہ، جو بندہ ان فضیلتوں کو نظر انداز نہیں کرتا، ایک اور حکمت اعمال کی فضیلت کی، جو بندہ ان فضیلتوں کو نظر انداز نہیں کرتا، اور یہ فضیلت جب کسی چیز کی فضیلت ہوتی ہے دیکھا جاتا ہے کہ یہ فرض کی فضیلت ہے یا نفل کی فضیلت ہے۔ اگر وہ فضیلت نفل کی ہے، جیسے ان دنوں میں یہ ساری باتیں نفلی ہیں، آدمی آرام سے کہہ سکتا میں روزے نہ رکھوں گنہگار نہیں ہوں۔ ان 10 دنوں میں اگر میں ایکسٹرا تلاوت قرآن کا اہتمام نہ کروں تو میں گنہگار نہیں ہوں، میں تکبیر نہ پڑھوں، میں اس کا اہتمام نہ کروں، میں گنہگار نہیں ہوں۔ بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ نفل ہے۔ لیکن اللہ کے بندے، تیرا نقصان کتنا ہے، تو محروم کتنا ہے۔ واللہ تیرے ذہن میں اس بات کا آ جانا کہ یہ چونکہ فرض نہیں ہے، اس کے ترک کے لیے تیرے ذہن میں یہ بات آ جانا کہ یہ فرض نہیں ہے، یہ تیری سب سے پہلی محرومی کی دلیل۔ فرض نہیں ہے تو کیا ہوا؟ تیرا رب پروردگار ہے، بلدۃ طیبہ ورب غفور، تیرے رب نے یہ سما اتنا پاکیزہ قائم کر دیا، ورب الغفور، تیرا رب معاف کرنے کے لیے تیار ہے، تو ہے کہ تیرا میلان ہی نہیں ہو رہا۔ ایک حکمت کی یہ ہے، نفل میں فضیلت کی طرف توجہ ہو تو بندے کے فرائض محفوظ ہو جاتے ہیں، بندہ فرض میں کبھی نہیں کرتا۔ ہمارے لوگوں میں جو خود کو کہتے ہیں ہم کتاب و سنت والے، ہم اہل الحدیث، ہم اہل السنہ، ہماری بیماریوں میں سے ایک بیماری سنن رواتب کو نہ پڑھنا، نماز کی پہلے اور بعد والی سنتوں کو نہ پڑھنا، ان کی فضیلتیں، عظمتیں، اجر و ثواب یہ الگ بات ہے، صرف اتنا لے لیجئے کہ نماز کے پہلے اور بعد کی سنتوں کی وجہ سے آپ کے فرض محفوظ ہوتے ہیں۔
جب کبھی آپ سنتیں نہیں پڑھ پاتے، آپ کے دل پر وہ ایک بوجھ ہوتا ہے کہ جو آپ کو دوبارہ سے سنتیں پڑھنے اور ان سنتوں کی مطابق اپنے ٹائم کو سیٹ کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ اگر یہ بیریئر بھی نکل گیا، اب شیطان کے سامنے تمہارے فرائض پر حملہ کرنے کے لیے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ نوافل شیطان کو مشکل پیش آ رہی تھی، اس بندے کی نماز کو میں کیسے ضائع کروں، اس بندے کی نماز کے اجر کو کیسے کم کروں۔ وہ حملہ کرتا تھا، ہماری سنتیں اور نوافل سامنے آتے تھے۔ جب ہم نے یہ اپنی شیلڈ، اپنی یہ ڈھال بھی ختم کر دی تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ فرائض۔ اب یہاں پر دیکھیں، اب سب سوچیں ہمارے فرائض کیسے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے، کہاں ہے فجر کی نمازیں ہماری؟ کہاں ہے نماز با جماعت کا اہتمام ہمارا؟ ہمارے وہ نوجوان اور بچے جو کالج اور یونیورسٹی میں جانے والے ہیں، دیکھیں وہاں کی ویران مساجد کو اور آباد کینٹینز اور سیمینار ہالز کو، دیکھیں وہ مساجد کی وہ بے رونقی اور اللہ کی نافرمانی کی مجالس کی وہ رونق، تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے جو نوافل کی عظمت کو چھوڑا تو شیطان نے وہاں پر ہمیں گھس کے مارا کہ جہاں پر ہماری ایمانی حمیت اور غیرت وہ بھی جاتی رہی اور فرائض بھی کمپرومائز ہوئے۔ صرف کمپرومائز نہیں ہوئے بلکہ فرائض بالکل ہی رہ گئے۔ فضیلت بیان کر دو، فضیلت بیان ہو گئی، اتنی فضیلت ہے، بس بات ختم۔ دل میں کیا آ رہا ہے؟ ترتیب کیا بنی پھر؟ کیوں اللہ اور اس کے رسول یہ تمہیں بتا رہے ہیں عمل صالح ان 10 دنوں میں اتنا بلند، اتنا عظیم؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث مبارک بیان کی، پتہ صحابہ نے کیا کہا؟ ایک بات کہی، ایک بات پوچھی، کہا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے اتنی بڑی بات بیان کی ان 10 دنوں میں، کوئی بھی ما من عمل ما من ایام العمل الصالح، عمل صالح ان دنوں کا، اتنی بڑی بات، اتنا محبوب اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کا عمل صالح۔ کہ اللہ کے رسول عام دنوں میں جہاد، سوال یہ تھا کہ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ کا بھی مقابلہ نہیں ہے ان دنوں کے عمل صالح سے؟ یا پہلی بات، صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذہنوں میں جہاد کی کیا عظمت اور کیا فضیلت تھی، انہیں اس بڑے عمل کے مقابلے میں کوئی عمل ذہن میں نہیں آیا ما سوائے جہاد کے۔ اتنا عظیم عمل ہے جہاد فی سبیل اللہ، جس سے ہمیں روک دیا گیا، چھڑا دیا گیا۔ ہم جب میٹرک میں تھے تو تب اس وقت تک میٹرک کے نصاب میں سورہ توبہ کی آیات تھی، جہاد کی آیات تھی، نکلوا دی گئی۔ اس کو ٹیررزم کہا گیا، دہشت گردی کہا گیا، یہاں تک کہ ہمارے مسلمان جہاد کا نام لیتے ہوئے شرم محسوس کرنے لگے۔ دنیا بھر کی یہ تربیت، پھر تھوڑا سا جہاد کا نام بلند ہوتا ہے، عظمت ملتی ہے۔ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں تھوڑا جہاد کا نام بلند ہوا ہے، اس ملک میں جہادی تھوڑی سی ہوا چلی ہے، پوری دنیا پہ کیسی دھاک بیٹھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ کیا یہ بھی مقابلے میں نہیں آ سکتا؟ کہا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ بھی ان 10 دنوں میں عمل صالح کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ ہاں، ایک بندے کا مقابلہ نہیں ہے، ایک شخص کا عمل میں، عمل صالح میں، اللہ کی خوشنودی کو پانے میں ایک شخص کا کوئی مقابلہ نہیں۔ کون؟ رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ایک شخص سال کے کسی بھی حصے میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، مقصد اللہ کے کلمے کی بلندی ہو، جہاد کے لیے نکلتا ہے، اپنی جان بھی لے کر، اپنا مال بھی لے کر، اور پھر راہ جہاد میں نتیجہ یہ نکلتا ہے نہ اس کا مال بچتا ہے نہ اس کی جان بچتی ہے، اس بندے کا کوئی مقابلہ نہیں۔
اس بندے کو اپنے عمل کے لیے نہ عشرہ ذو الحجہ کی ضرورت، نہ رمضان کی مبارک آخری راتوں کی ضرورت، نہ اس کو اپنے اس عمل کی عظمت کے لیے کسی جگہ بیت اللہ یا حرم کی ضرورت۔ یہ بندہ جو اپنے دل میں اللہ کی محبت میں اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے مال و جان دونوں کو قربان کر دیتا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ ہر وقت، ہر جگہ پر، ہر حالت میں افضل ہی افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں یہ اہتمام کی کوشش کی؟ کہا ہو گھر کے سربراہ نے کہ بس یہ 10 دن 9 دن روزے کے ہیں، قرآن کی کوئی خاص ترتیب سیٹ کی ہو، ابھی بھی وقت ہے، کر لیجئے، ابھی بھی وقت ہے، کچھ توجہ کر لیجئے۔ یہ جو منادی ہے، یہ جو آفر ہے، اور یہ جو اتنا بڑا اجر ہے، ابھی بھی دن باقی ہیں، اگنور نہ کیجئے، نظر انداز نہ کیجئے، کہیں حسرت نہ کرنی پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے دے، اللہ ہمارے دلوں کو کھول دیں۔ وہ رب ان دلوں کا مالک ہے، دلوں کو پھیرنے والا ہے، اللہ ان دلوں کو اپنی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف پھیر دے۔ اللہ دلوں میں اپنی محبت کو پوری طرح سے تر و تازہ کر دیں، ہمارے نفس کو، ہمارے باطن کو، ہمارے ظاہر کو اللہ اپنی محبت سے سرشار کر دے۔ اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ایمان کی، عمل کی یہ لذتیں دل میں محسوس ہوں۔ اللہ یہ توفیق دے دے کہ اس لذت کے بعد اپنے عمل پر ان چیزوں کو، ان لذتوں کو نمایاں کر سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اخلاق کو، ہمارے اعمال کو، ہمارے ایمان کو مزین کرتے، ایسا خوبصورت بنا دے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم بھائیو اور بہنوں، کوئی بھی عمل، کسی بھی عمل کو پختہ کر لیجئے ان 10 دنوں میں، اور اس نیت اور کوشش کے ساتھ پختہ کیجئے کہ یہ پھر اس کے بعد چلتا رہے۔ وہ آپ کے اذکار ہوں، اوراد ہوں، وظائف ہوں، نماز ہوں، نوافل ہوں، یہ وہ ساری وہ چیزیں جو آپ کی شخصیت سے متعلق ہیں، آپ کی ذات اور نفس سے متعلق ہیں۔ کچھ اس سے بھی آگے کی چیزیں بھی کریں، کچھ اپنے بھائیوں کا، بہنوں کا، ہمسایوں کا، عزیز و اقارب کا خیال، کچھ ہمارے فلسطینی بھائیوں کا، بہنوں کا خیال، کچھ ان کے لیے درد، کچھ ان کے لیے دعا، التجا، اور کچھ ان کی مدد کی کوئی صورت اگر بن پڑے، جہاں جس کو جو ملے وہ اس کے لیے کرے۔ دیکھیں ناراضگیاں کہاں کہاں پر ہیں، دل میں کدورتیں مٹانے کے دن ہیں، بغض سے نجات پانے کے دن ہیں، غیبتیں، چغلیاں، جھوٹ، فراڈ، ان سے توبہ کرنے کے دن ہیں، اپنے نوافل کو اس غرض سے مضبوط بنانے کے دن ہیں کہ فرائض محفوظ ہو جائیں، روزے کی عادت، روزے کی روٹین بنانے کے دن ہیں۔ کوئی بھی آپ کے ذہن میں جو بھی عمل آتا کر گزرے، آپ کا خرچ کرنا ہو، آپ کا تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا ہو، گڑ گڑانا ہو، التجا ہو، صدقہ خیرات ہو، آپ کا اپنے والدین سے حسن سلوک ہو، اپنی اولاد کی تربیت پر نظر ہو، آپ کا اپنے مسلمان بھائی کے دل میں سرور کو داخل کرنا ہو، افضل عمل ہے واللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل اعمال میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ اپنے مسلمان کے دل میں سرور داخل کریں، یعنی کوئی ایسا خیر کا کام کریں جو اللہ کی فرمانبرداری کے تحت ہو کہ آپ کے مسلمان بھائی اور بہن کا دل خوش ہو جائے۔ یہ عام دنوں میں بھی افضل عمل ہے، ان دنوں میں بھی یہ کیجیے۔ اپنی دوریاں آپس میں رشتوں کی بٹائیے، صلہ رحمی کیجیے، کچھ ایسا کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے کام آئے۔ اور دوسرا 1-2 اعلانات یہ تھے کہ ہمارا انشاءاللہ عید کا آپ کو اسکیجول اور ٹائم
سامنے دکھائی دے رہا ہوگا 5:30 بجے انشاءاللہ ہم عید کی نماز وہیں اسی گراؤنڈ میں ادا کریں گے، اور 5:30 کا مطلب انشاءاللہ 5:30 ہی ہوگا۔ اور اسی طرح اجتماعی قربانی بھی ہم کر رہے ہیں۔ اجتماعی قربانی کرنے میں ایک تو یہ خدمت ہوتی ہے کہ لوگوں کو میسر آ جاتی ہے جو خود مستقل قربانی نہیں کر سکتے، وہ حصہ ڈال لیں۔ دوسرا اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ان حصوں کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کر سکیں۔ فقراء ہیں، مساکین ہیں، کچھ سفید پوش ہیں، طاقت نہیں رکھتے کہ وہ قربانی کر سکیں، ان کی قربانی کا اہتمام کر کے ان تک گوشت پہنچانا ہوتا ہے۔ اور ایک اور بھی بڑی مد ہے جس پر کم لوگ خرچ کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہمارے یہاں اسلام آباد میں بھی اور کئی جگہوں پر بھی پاکستان میں کچھ نو مسلم ہیں جو نئے اسلام قبول کرتے ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑی تعداد قادیانیوں کی ہے، کرسچن کی ہے۔ جب وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، بیچاروں کی رہائش کے مسائل، بیچاروں کے کام کے مسائل، ان سے بائیکاٹ کیا جاتا ہے، ان کو نکال دیا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا اس طرح کا بھی ایک نظام ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کی بھی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ان کے سلسلے میں بڑے پروجیکٹ ہیں۔ کوئی بندہ اللہ کا بندہ جسے یہ ہو کہ کوئی میں کام کروں اور وہ کام میرے لیے صدقہ جاریہ بنے اللہ کی نظر میں اور مستقل بنے، تو اس کے لیے ایک بہت بڑا یہ پروجیکٹ ہے کہ ان لوگوں کو مسلمان ہونے کے بعد ان لوگوں کو کسی طرح سے سیٹل کرنا، ایسی جگہ پر نظام ہمارے پاس، پروجیکٹ ہمارے پاس موجود ہے، ایسے جگہ پر سیٹل کرنا کہ ان کو روزگار بھی ملے، دین کی تعلیم بھی ملے، اور کچھ بعید نہیں واللہ کہ ان لوگوں میں اللہ وہ لوگ پیدا کر دے، وہ اسکالر عظیم، محدث عظیم، سپہ سالار پیدا کر دے جو مسلمان امہ کے لیے کبھی بہت بڑا کام کرنے والوں۔ اللہ کو پتہ ہے کون کس سے اللہ تبارک تعالیٰ کب کیسے کام لے لے۔ تو یہ سب چیزیں بھی ہیں۔ اسی طرح سے تعلیمی سلسلے، میرے عزیز بھائیو، اللہ کے لیے قدر کیجئے۔ جہاں آپ کو علم حاصل کرنے کی آپ کو مل رہی ہو کوئی بھی سہولت، آپ ضائع نہ کیجیے، اللہ کی خاطر ضائع نہ کیجیے۔ آپ کا یہ مرکز، یہ اسلامک سینٹر، یہ اصل میں اس کی بنیاد ہی تعلیمی سلسلے چل رہے ہیں۔ اس میں الحمدللہ آپ کے پاس مشائخ ہیں، پڑھانے والے موجود ہیں، کلاسیں چل رہی ہیں، آپ اللہ کی کتاب کی زبان سیکھ سکتے ہیں، آپ کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سب کچھ سکھانے کا بندوبست ہے۔ ابھی یہ سمر کورس شروع ہو رہا ہے، انتہائی مفید۔ 6 سے 12 سال کے بچیوں کا الگ ہے، اور اس کے بعد ٹین ایجرز کا الگ ہے۔ اس میں ایڈمیشن لیجئے، بالکل اس کو چھوٹا نہ سمجھیے۔ آخری بات یہ ہے کہ الحمدللہ پچھلی مرتبہ ہم نے اب کچھ خطبات سے ہماری مسجد میں جگہ فل ہو جاتی ہے، تو پچھلی دفعہ ہم نے صرف سٹیٹس لگایا تھا کہ ہمیں اے سی کی ضرورت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کے کچھ بندوں کو اللہ نے توفیق دی تو ہمارے پاس آ گیا چوتھا اے سی بھی، پہلے 3 اے سی تھے۔ تو نیچے مسجد میں، خواتین کی مسجد میں بھی 2 کی ضرورت ہے، اور اس طرح اور بھی کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو جو کرنا چاہیں، ہمارا عام عمومی طور پر یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپیل کریں، تو آپ لوگ خود ہی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ حصہ دار بننا چاہیں تو آپ کے لیے راہیں کھلی ہیں، اور ہم اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق ملے گی اللہ اس کو خود ہی ہمارے پاس لے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے خود ہی کام لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر دیں۔ اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔